بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جماعت کے کچھ ساتھی اور سال لگانے والے عالم بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جم غفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلغوا عنی ولو آیا فرمانا تھا، یعنی اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو میری طرف سے پہنچا دو۔ پس جس کا جدھر کو منہ تھا دینی دعوت کے لیے صحابہ چلے گئے اور پھر واپس ہی نہیں لوٹے۔ مدینہ منورہ میں کل 6000 قبریں ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں پہلے تو جو سوال کے اندر باتیں آ گئی ان پہ میں مختصراً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر جواب سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، 1,24,000 بیان کر دیا جاتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، کوئی اس طرح کی روایت ظاہر موجود نہیں ہے، اور جو اقوال ملتے ہیں وہ مختلف اقوال ملتے ہیں، اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ 40,000 سے لے کر 1,30,000 تک کے اقوال ملتے ہیں، اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ در حقیقت جب کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے تو لوگ تخمینہ لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، پھر جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی، جس طرف بھی نظر جاتی تھی صحابہ اکرام نظر آ رہے تھے، تو اس لیے زیادہ بہتر یہ تعبیر اختیار کرنی چاہیے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بلغوا عنی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا، یبلغ الشاہد الغائب فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، کہ سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جو باتیں ہیں اس کے اندر، پھر واپس نہیں لوٹے، مدینہ منورہ کل 6000 قبریں ہیں، یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کی زیادہ قبریں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جو جنت البقیع ہے اس کے اندر تقریباً صحابہ اکرام کی 10,000 قبریں موجود ہیں، اور یہ جو بات بیان کی جا رہی کہ صحابہ اکرام سن کر جو ہے فوراً دعوت کے لیے نکل گئے تھے، کوئی گھر کو نہیں لوٹا تھا، یہ خلاف واقع بات ہے، اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ راستے میں جو غدیر خم والا واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود ہیں، ظاہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو بیمار ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف واقعات پیش آئے ہیں، صحابہ یہیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ انتقال فرما گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام نے نمازیں پڑھی ہیں، اور نمازیں اس طرح سے پڑھی گئی ہیں کہ صحابہ اکرام ٹولیوں کی شکل میں جاتے تھے، اور پھر جو دوسرے حضرات تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو ظاہر ہے سب کے سب صحابہ اکرام ہی تو کر رہے تھے نا، تو صحابہ اکرام مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا ہے، اور بہت سے صحابہ جنت البقیع کے اندر دفن ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن۔ تو صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع جو ہے یہیں پر موجود ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ یہیں سے پھر لشکر بن کر جایا کرتے تھے، حضرت اسامہ کا لشکر ہے اس کو روانہ کیا گیا، اور جو جنگیں ہوئی ہیں مختلف ان میں صحابہ اکرام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ سب کے سب چلے گئے تھے، گھروں کو نہیں لوٹے تھے، یہ بالکل خلاف واقع بات ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں نے اس حوالے سے جب تحقیق کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کے جو بڑے حضرات تھے، جیسے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک صاحب نے بتایا کہ در حقیقت وہ بھی اس کی تردید کیا کرتے تھے کہ بھئی اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئی ہے تو اس لیے اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا اگر بیان مل جاتا ہے تو اس سے مزید فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس طرح کی خلاف واقعہ چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جو باتیں جس طرح سے ثابت ہوں ان کو اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ باتیں ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔